تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے مددگار، حضور جان عالم سرور دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیوں کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو قیامت کے دن اگر نور چاہتے ہیں اور یقیناً چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت کرنی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نئی صبح۔ میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہوں گا اپنے اس پروگرام میں۔ خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پروگرام میں الحمدللہ تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کو پیش کرتے ہیں۔ بڑے پیارے پیارے الحمدللہ کلام آپ کو سنائے جاتے ہیں، آپ کی فرمائشیں ہوتی ہیں، مبلغین کے کچھ مدنی پھول ہوتے ہیں، کسی ایک ٹاپک پر ہم بہت ساری علمی گفتگو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، بہت شاندار اور معلومات سے بھرپور ہے۔ کیا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کو عرض کرتے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے میں اپنے آج کے جو گیسٹ ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ان کو انوائٹ کرنا چاہوں گا ہمارے ساتھ پروگرام میں۔ آج کے ہمارے قاری صاحب جناب تمیم اتاری صاحب، قاری تمیم صاحب ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، الحمدللہ علی کل حال۔ جی جناب، اور بھی ہمارے جو آج کے مبلغین ہیں، ہمارے نعت خواں جو ہیں آج ارشاد حبیب اتاری مدنی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید۔ جی، ہمارے آج کے جو مبلغین میں بڑے پیارے، بہت اچھا گفتگو فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے بہت ساری صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہے۔ مولانا صلاح الدین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، صلی اللہ۔ کیسے حضور، خیریت ہے؟ الحمدللہ، خوش آمدید، ویلکم، تشریف رکھیے گا حضرت۔ جی ناظرین، تو پروگرام کو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت کو سننا ہے، اور اس پروگرام میں چونکہ ہم تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ترجمہ بھی سنیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون۔ اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم اپنے پاکیزہ کلام کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے اور کثرت کے ساتھ اللہ پاک ہمیں اپنے پاکیزہ کلام کی تلاوت کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ پروگرام میں الحمدللہ ہم نے اسٹارٹ میں اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کو شامل کیا۔ اللہ کرے کہ ہم اسی طرح روزانہ پڑھتے رہیں، اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا جو ہے یہ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ ویسے عام طور پر ایک تعداد ہے ماشاءاللہ کہ جن کا معمول ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ اپنی دکان کھولتے ہیں تو قرآن کریم کھول کر پہلے وہ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر اور کچھ دیر تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں۔ گھروں میں ماشاءاللہ ایک ماحول، کچھ جگہ پر یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے اپنی صبح کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ اور برکت نصیب فرمائے۔ اس پہ مزید اگر یہ بھی ایڈ کر لیں کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ اور ساتھ ہی مزید تفسیر بھی جو نا اگر آپ ایڈ کر لیں گے، تفسیر صراط الجنان، یہ دعوت اسلامی نے 10 جلدوں پر بڑی پیاری قرآن کریم کی تفسیر شائع کی ہے، تو آپ اس کو بھی پڑھیں۔ آسان اردو میں کوشش کی گئی ہے کہ اچھے انداز سے اس کو آپ سمجھ سکیں، تو اس کو پڑھیں اور اس کی برکت حاصل کریں۔ آئیے کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 بولو اللہ 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 اللہ۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔ لا تقنطوا سنا ہے، لا تقنطوا سنا ہے ہم نے کلام تیرا۔ اللہ 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 لا
جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک زبان ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا، جب تک زبان ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا، اللہ 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 ہے تو ہی دینے والا، پستی سے دے بلندی ہے، تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، اللہ 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 اللہ، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے عشق سب کو ہے فیض عام تیرا، دیتا ہے عشق سب کو ہے فیض عام تیرا، اللہ 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 بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، لا تقنط سنا ہے، لا تقنط سنا ہے ہم نے کلام تیرا، اللہ 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 یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، اللہ 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 سبحان اللہ لا شریک لہ لا شریک لہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یقیناً بہت ہی بلند ہے، ارفع و اعلیٰ ہے، سب سے عظیم ذات ہے، اور خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رب کائنات ہے، خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی نے بنایا، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی سب کچھ عطا فرماتا ہے، اسی کے دست قدرت میں ہے جو کچھ بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی حقیقی محبت نصیب فرمائے، اللہ کرے کہ ہم اس کے حقیقی طور پر مطیع و فرما بردار بندے بن جائیں، جس طرح وہ چاہتا ہے ہم اس کی عبادت کرنے میں کامیاب ہوں۔ اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا آپ نے شروع میں ایک کلام سنا، انشاءاللہ الرحمن آپ کو مزید بھی ہم کچھ کلاموں کو سناتے رہیں گے پروگرام میں الحمدللہ ہم ایک ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں، اور چونکہ پروگرام کا مقصد ناظرین ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم جہاں آپ کو تلاوت سناتے ہیں، اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی برکتیں آپ الحمدللہ لے پاتے ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے سے جہاں آپ بہت سارے کلام سن پاتے ہیں، بہت ساری نعتیں سن پاتے ہیں، منقبتیں سن پاتے ہیں،
آپ اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں سے لے پاتے ہیں، تو ساتھ ہی علم دین کا خزانہ بھی آپ لوٹا کریں۔ اچھا، ایک تعداد وہ بھی ہوتی ہے کہ جو نعتوں کی تو بڑی شوقین ہوتی ہے کہ جب وہ نعت چل رہی ہوتی ہے نا تو ایک توجہ کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، دھن کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، بڑے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی علمی گفتگو شروع ہوتی ہے نا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا بھی شاید دیکھنے والے ناظرین میں ہوتے ہیں کہ جب کلام چل رہا ہے تو جھوم جھوم کے سن رہے ہوں گے، ساتھ میں پڑھ بھی رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی ہمارے مبلغین کی گفتگو اسٹارٹ ہوتی ہے نا تو ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو جن کو نعت میں زیادہ شغف ہوتا ہے، نعت ہی سنتے رہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ نعت بھی سننی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم دین سیکھنا بھی تو بہت ضروری ہے۔ اپنی ضرورت کے مسائل ہیں، عبادتوں کے معاملات ہیں، پھر جو عبادات ہیں، معاملات میں ہماری جو رہنمائی ہے وہ بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ تو جب تلاوت کے ساتھ، نعت پاک کے ساتھ جب دیگر چیزیں بھی شامل کی جا رہی ہیں، جو بیانات یہاں سے ہو رہے ہیں، اس کو بھی سنیں اور اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنائیں۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے روح۔ جی، ہمارے جسم میں جو روح ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور اس روح سے مراد کیا ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آدمی بغیر روح کے بے جان ہے۔ جسم میں اگر جان نہ ہو، آپ ذرا سوچئے نا، جسم میں اگر روح نہ ہو تو پھر کیا کام ہوگا؟ جسم تو بیکار ہی ہے نا ایک طریقے سے، کہ اس میں اگر جان ہی نہ ہو، اس میں کچھ ہو ہی نہ، تو آدمی نہ بیٹھ سکے، نہ لیٹ سکے، نہ اٹھ سکے، نہ چل سکے، نہ بول سکے، اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی انسان نہیں کر پاتا ہے۔ تو روح جو ہے یہ کتنی اہم ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم بہت ساری باتیں ہم سنیں گے، اور آپ کو بہت ساری آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اگر آخر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں لغوی معنی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لغوی اور اصطلاحی طور پر روح کسے کہتے ہیں۔ ہمارے علماء نے روح کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ علامہ ابو السعادات المبارک بن محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قرآن و حدیث میں روح کا کئی بار ذکر آیا ہے اور اس کا کئی معانی پر اطلاق کیا گیا ہے، اور اس کا غالب اطلاق اس بات پر ہے، اس چیز پر ہے جس سے جسم قائم ہے اور جس کے سبب سے جسم میں حیات ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اطلاق قرآن، وحی، رحمت اور جبریل امین پر بھی کیا گیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں روح الامین۔ علامہ سید محمد مرتضیٰ لکھتے ہیں، ابو بکر انباری نے کہا، روح اور نفس ایک ہی چیز ہے، البتہ عربی زبان میں روح کا لفظ مذکر ہے اور نفس کا لفظ مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی جو ہے نا علماء نے کہا، ایک یہ بھی کہا گیا کہ روح انسان کا سانس ہے، اور جب سانس نکل جاتا ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کی آنکھیں اس کو دیکھتی رہتی ہیں حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یعنی جس سے ہمارا جسم قائم ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں وہ ہماری روح ہے، کہ اگر روح انسان کے جسم سے نکال لی جائے تو پیچھے پھر کچھ رہ نہیں جاتا ہے۔ تو بہرحال روح جو ہے وہ انسان کے جسم میں بڑی اہم ہے۔ روح کے حوالے سے مزید ہمارا دین کیا رہنمائی کرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، علماء نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ مولانا صلاح الدین صاحب کی طرف پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ اس طرح کے سلسلے لاتے ہیں آپ حضرت اور ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ہم بھی ناظرین ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ ہم بھی آپ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور نہ صرف میں بلکہ میرے گھر والے بھی۔ معلوماتی سلسلہ ہے الحمدللہ رب العالمین، جو ایک نئی صوب میں آپ سلسلہ لے کے آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس سلسلے کو مزید عروج عطا فرمائے۔ روح کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کیا رہنمائیاں موجود ہیں۔ یہ قرآن کا اپنا فلسفہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعزاز ہے کہ ان چیزوں کی طرف انسانی زندگی کی رہنمائی فرمائی جس کو انسانی زندگی یکسر بھول چکی تھی، جو عقیدے کا بھی حصہ ہے، ایمان کا بھی حصہ ہے، اور دنیا اپنے لہو و لعب میں اور دیگر ساری چیزوں میں مصروف ہو چکی تھی، لیکن ان سب چیزوں سے ناآشنا تھی۔ قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت نے ان رازوں سے پردہ اٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارکہ پر قرآن کریم کے ذریعے اس کا نزول فرمایا،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اس کا القاء فرمایا، اور پھر وہ باتیں زمانے کے سامنے تشریف فرما ہوئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے، نزول قرآن کی برکت سے، کہ دنیا اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اس انداز سے ان چیزوں کو نہ جانتی تھی، صحیح، جیسے علم کی حیت، پانی مدار حیات ہے، روح کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الروح، کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ یہاں اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کے بارے میں روح تو ایک چیز ہے، یہ تو قرآن نے بتا دیا۔ صحیح، اب روح ہے کیا چیز؟ قرآن کا یہ اعزاز ہے کہ کسی چیز کو ایک بہت اختصار کے ساتھ جامع الکلم، جامعیت کے ساتھ بیان کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں یہ بیان کیا ہمارے علماء نے، مفسرین نے، کہ القرآن یفصل بعضہ بعضا، کہ قرآن کریم کی بعض جگہ جو ہے ایک آیت بعض دفعہ دوسری آیت کی تفصیل ہوا کرتی ہے، سبحان اللہ، سبحان پھر جہاں تفصیل نہ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اس چیز کی طرف رہنمائی کر دیتی ہے کہ اللہ پاک نے اس بارے میں یہ فرمایا ہے، واہ، اس کی تفصیل فرما دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ علم جو تفسیر کا علم ہے صرف اپنی ذات پاک تک محدود نہ رکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو اس شان معلمانہ کا مظہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ہی بنایا، سبحان اللہ، جیسے سیدنا عبداللہ ابن عباس صحابہ میں سب سے بڑے مفسر قرآن، پھر بعد میں دیکھیں تو اور بھی دیگر صحابہ اکرام مفسرین کی جماعت میں شامل تھے، تو ان کو بھی یہ علوم سکھائے۔ اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم نہ ملا مگر اس میں سے تھوڑا، مگر تھوڑا۔ کس بارے میں؟ روح کے بارے میں۔ علامہ امام بدر الدین عینی، یہ بہت بڑا نام ہے، ان کی کتاب ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، یہ 22 جلدوں پر مشتمل ہے، 22 والیوم ہے اس کے، اتنی موٹی ضخیم کتاب ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی حنفی محدث بھی ہیں، حنفی فقیہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، البنایہ شرح الہدایہ، ان کی کتاب اپنی مثال آپ ہیں۔ تو یہ فرماتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کے بارے میں علم نہ ہو، حالانکہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر یہ احسان فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ پھر حضرت علامہ ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح اور اس کے علاوہ ہر مبہم چیز کا علم عطا فرما دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا بھی علم بھی عطا فرمایا اور علم کی تفصیلات بھی عطا فرمائی، نزول قرآن بھی فرمایا۔ قرآن کریم کے نزول کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسا، کہ آپ کا رب آپ کو پڑھائے گا فلا تنسا، اور آپ بولیں گے نہیں۔ تو یعنی معلم اللہ کی ذات ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب علم عطا فرمائے تو کتنا علم ہے، ایک بندہ ایک مومن عام بندے سے ایک دنیا کے استاد سے پڑھتا ہے تو اتنے بڑے بڑے، آپ جیسے عمدۃ القاری کا ذکر کیا، وہ بھی کسی استاد سے پڑھے تو اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی، کئی سو کتابیں لکھی، تو ان کے علم پہ دنیا رشک کرتی ہے۔ یہ مخلوق کا علم ہے جس پہ دنیا رشک کرتی ہے، جو خالق ہے، اور خالق نے براہ راست اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم فرمائی۔ آگے حضرت علامہ سید الرحمن علم القرآن، الرحمن قرآن ہی پورا سبحان سکھا اللہ، دیا، بے شک سبحان اللہ، علم القرآن، سکھایا جس نے قرآن، خلق الانسان، انسان کی تخلیق فرمائی، علمہ البیان، اور بیان کا علم بیان سکھایا۔ سکھا دیا، سبحان اللہ، بے شک جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان نا، اللہ، ایسا امی کس لیے منت منت کشے کشے استاد جی، ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک اکرم الاکرم نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا، ما کانا و ما یکون، بس فیصلہ ہو گیا، جو ہو چکا وہ بھی عطا فرمایا اور جو ہونے والا ہے وہ بھی عطا فرمایا۔ اب جو ہو چکا تھا اس کی تفصیل دیکھیں نا، سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں نبی کریم علیہ السلام بظاہر نہیں، سیدنا یونس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان کے زمانے میں بظاہر آپ جلوہ افروز نہیں ہیں ظاہری زندگی کے ساتھ، لیکن نبی علیہ السلام ان کی زندگی کے سارے احوال کی تفصیل احادیث میں بیان فرمائی ہے کہ یہ جو ہو چکا وہی بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی ہے اور سارے منظر کو حضور علیہ السلام نے بیان فرما دی، بلکہ روایت حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک مجلس میں جلوہ افروز تھے، ہم وہاں حاضر تھے، آقا علیہ السلام نے روز تخلیق سے لے کر آخری تک، آغاز آفرین سے روز اول سے لے کر آخری دن تک کی ساری چیزیں بیان کر دی، یہاں تک کہ حفظہ من حفظہ و نسیہ من نسیہ، جو یاد رکھ سکا وہ یاد رکھ سکا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اولین و آخرین کی ہر تفصیلات بیان فرمائی۔ آگے فرماتے ہیں سیدنا علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کو روح کا علم نہیں تھا، اور شاید ان کا یہ زعم تھا، یہ خیال تھا کہ روح کا علم ممتنع ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کیا گیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اس چیز کا علم دے دیا گیا جس کا علم دیا جانا ممکن تھا۔ یہاں پہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی باتیں بھی فتح و رضویہ شریف کی یاد آتی ہیں۔ پھر آگے دیکھیے، امام احمد، امام ترمذی اور امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام بخاری نے اس کو حدیث صحیح کہا، ھذا حدیث صحیح۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میں اٹھا اور جتنی نمازیں میری مقدور میں تھی، جتنا پڑھ سکتے تھے آقا علیہ السلام، وہ پڑھی، مجھے نماز میں اونگ آ گئی۔ تو اس اونگ میں یعنی نیند کی کیفیت، جو غنود کی نیند اور بیداری کے بیچ کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ نبی علیہ السلام پہ طاری ہوئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ امام فرماتے ہیں نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی، اے میرے رب، میں نہیں جانتا۔ پھر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نہیں جانتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ پاک نے اپنی ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی جیسا اس کی شان کے لائق ہے، حتیٰ کہ میں نے اپنے سینے کے درمیان اس کی ٹھنڈک محسوس کی اور میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ تفسیر روح المعانی کے اندر امام علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ آگے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا حوالہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں اس پر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا، بلکہ جائز ہے کہ مطلع کیا ہو اور لوگوں کو بتلانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ دیا ہو۔ اور بعض علماء نے علم قیامت کے بارے میں بھی یہی کہا، اور بندہ مسکین اللہ پاک اس کو نور علم و یقین کے ساتھ خاص فرمائے، یہ کہتا ہے کہ کوئی مومن عارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی علم کی نفی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ جو سید المرسلین اور امام العارفین ہیں، جن کو اللہ پاک نے اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ماشاءاللہ آپ کی جو گفتگو ہے، آپ نے اسٹارٹ کیا تھا روح کسے کہتے ہیں، اور جو آیت کریمہ ہے قل الروح من امر ربی، جو آپ نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، یعنی ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے ناظرین نے محسوس کیا ہوگا کہ
اور روح کے بارے میں تو پتہ چل ہی رہا ہے، لیکن ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کلام کی کہ ماشاءاللہ الکریم عقائد کا بھی پتہ چل رہا ہے، ساتھ ساتھ کہ آپ کی جو گفتگو ہے آپ ہمیں عقیدہ بھی بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا، آپ کو اللہ پاک نے عالم ما کانا و ما یکون بنایا۔ میرے آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب پر اسرار کھول دیے، اللہ تبارک و تعالی نے چھپی ہوئی چیزوں کا ان کو علم عطا فرما دیا۔ تبھی تو دیکھیں نا کیا کچھ نبی پاک نے ارشاد فرما دیا، کیا کچھ لوگوں کو عطا فرما دیا جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ بھی ان کے سامنے فرما دیا۔ اور اس طرح کی روایت بھی ہے نا حضرت ماشاءاللہ کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ممبر پر جلوہ فرما ہو کر فرمایا کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اور صحابہ نے پوچھا، نبی اکرم علیہ السلام نے قیامت تک کے حوال اپنے صحابہ کرام کو ماشاءاللہ بیان فرمایا۔ تو یقیناً نبی پاک علیہ السلام کا علم اس آیت کی ضمن میں ماشاءاللہ الکریم جو بہت ساری گفتگو علماء نے کی ہے، اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نصیب فرمائے۔ اچھا، روح کی قسمیں حضرت کتنی ہیں؟ اگر آپ یہ بتائیں ناظرین کو کہ روح کے تعلق سے آپ نے بتایا ہے، روح کی اقسام کتنی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے حضرت کہ روح کے اقسام کیا ہیں۔ ابھی جو بات علم کی اور روح کی جو چلی تو اس میں اللہ علماء نے خاص کر مدارج النبوہ کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اور بھی بڑی پیاری رہنمائی فرمائی۔ اس کو سننے کے بعد اور بھی تھوڑا سا یہ جتنی تمہیدی گفتگو ہوئی ہے اس کا حال مزید کھل جائے گا اور آسان ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام اولین و آخرین کا جو ہے نا کہ علوم کو جاننے والے ہیں، اللہ پاک نے سارے علوم عطا فرمائے، ان کے سامنے روح کی علم کی کیا حقیقت ہے؟ جن کے سامنے ذات رب کی معرفت اور صفات رب کی معرفت جن پر کھلی ہوئی ہے کہ اپنے ماتھے کی نگاہ سے حضور علیہ السلام نے دیدار کیا، سبحان اللہ، اور صفات رب، تو ذات اور صفات کا بھی اللہ پاک نے علم عطا فرمایا، اپنی ذات اپنی صفات کا آگے فرمایا۔ تو دنیا کے علم اور سامنے روح کے علم کی کیا حقیقت کہ وہ باقی رہ جائے؟ کیا بات ہے! آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی ایک قطرے سے زیادہ اور کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی علماء نے ہمیں سمجھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک ایک سمندر ہے۔ اولاً تو اللہ کا علم سمندر ہے، وہ لامحدود ہے، جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے اس سمندر علم کا ایک قطرہ، ایک قطرے سے بھی مثال نہیں دے سکتے لیکن سمجھانے کے لیے۔ جی، پھر نبی علیہ السلام کا علم مبارک وہ جو ایک قطرہ ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک سمندر ہے، وہ محدود ہے جو اللہ کے علم میں ہے۔ جی، اور پھر پوری کائنات کا جو علم ہے نبی علیہ السلام کے اس سمندر علم کا ایک قطرہ ہے، سبحان اللہ۔ پھر آگے اللہ پاک نے روح کے اقسام کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ سبحان اللہ، کثیر صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اس آیت مبارکہ کے متعلق فرمایا، روح کے نکلتے وقت بطور خوشخبری فرشتہ اسے یہ کہے گا، اور اس کی تائید آل یاسین کے مومن کے متعلق اس فرمان باری تعالیٰ سے بھی ہو جاتی ہے، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اسے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو، کہا کسی طرح میری قوم جانتی، یعنی اپنی قوم کو آل یاسین نے نصیحت کی تھی کہ کوشش کرو، نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ طاقت بھر کوشش کرو اللہ کی جنت کے حصول کے لیے، یعنی جتنا ہم اچھے اعمال کر سکتے ہوں، ایمان پر مداومت، اللہ کے احکام پر عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و وصیت پر عمل، کہا کہ کسی طرح میری قوم اس بات کو جانتی ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں تو سیدنا امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی بحر الکلام میں فرماتے ہیں کہ روح کی 4 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کہ وہ اپنے اجسام سے جدا ہوتی ہیں تو ان کی صورتوں کی مثال مشک و کافور جیسی ہوتی ہے، ہو جاتی ہیں، اور وہ جنت میں کھاتی پیتی اور لطف اندوز ہوتی ہیں،
اور رات کو عرش کے نیچے معلق قندیلوں میں ٹھہرتی ہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح مقدسہ ہیں۔ نمبر 2، شہداء کی روحیں یہ جسم سے نکل کر سبز پرندوں کے پوٹوں میں چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جنت میں کھاتی پیتی ہیں اور لطف اندوز ہوتی ہیں، اور رات کو زیر عرش لٹکی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ نمبر 3، فرما بردار مسلمانوں کی روحیں یہ جنت کے صحن میں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، وہاں سے نہ کھاتی پیتی ہیں نہ لطف اندوز ہوتی ہیں، بس جنت کا نظارہ کرتی ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ بھی کیا یہ بہت کم بڑی ہے، سعادت۔ یہ بھی کیا کم ہے، جنت میں پہنچے ہوئے، سبحان اللہ۔ چوتھا، نافرمان مسلمانوں کی روحیں یہ زمین و آسمان کے درمیان فضا میں رہتی ہیں، جبکہ بے دین، بے ایمان اور غیر مسلم کی روحیں سیاہ پرندوں کے پوٹوں میں 7ویں زمین کے نیچے سجین میں ہوتی ہیں۔ ان کو اپنے جسم سے تعلق ہوتا ہے، لہٰذا روحوں پر عذاب ہوتا ہے تو جسم اس سے تکلیف اٹھاتے ہیں، جیسا کہ سورج آسمان میں ہے اور اس کی روشنی زمین میں۔ یعنی آپ نے 4 طرح کی قسمیں بیان کی ہیں روحوں کی۔ ایک تو انبیاء کرام کی جو روحیں ہیں، پھر شہیدوں کی روحیں، پھر عام مومنین صالحین کی روحیں، پھر جو ہے وہ جو گناہ گاروں کی روحیں ہیں یا جو مسلمان نہیں ہیں ان کی روحیں ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اور پھر اس میں بھی تفصیلات ہیں نا کہ اب روح جسم سے نکلنے کے بعد کہاں پر ان کا جو ہے نا مقامات ہوتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آگے بیان کرنے کی کہ جسم سے جب روح نکلتی ہے۔ اچھا مظفر بھائی، پہلے تو اگر آپ یہ بتائیں کہ جو جسم سے روح نکلنے کا جو معاملہ ہوتا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ انسان جب تک جسم میں روح ہے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ روح جب جسم کے ساتھ ہے تو انسان قائم ہے، انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، گفتگو کرتا ہے، کھاتا پیتا، سارے کے سارے۔ اس وقت اب میں گفتگو کر رہا ہوں، ناظرین آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہم یہاں سے ہنس رہے ہیں، یعنی جسے کہیں گے مسکرا رہے ہیں، آپ وہاں سے سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ۔ یہ ساری کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس وقت ہماری جسم ہماری روح ہمارے جسم کے اندر ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اگر یہ نکال دی جائے، نہ میں بول سکوں، نہ اس طرح میں کیمرے کے سامنے بیٹھ سکوں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہونے والی، تو ایک دن وہ آنے والا ہے کہ یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہونے کہ ہم نہ بول سکیں گے، نہ کچھ دیکھ سکیں گے اس طرح جو ظاہری طور پر دیکھنا ہے، نہ اس طرح جو جس وقت میں ابھی آپ سے سن رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، اس طرح ہم سن بھی نہیں سکیں گے، کہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ کب ہوگا؟ کہ جب جسم سے روح نکال لی جائے گی۔ تو وہ کیا معاملات ہوں گے، اگر کچھ بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بھائی، اگر اپنے جسم کو دیکھیں، جسم کے اعضاء کو دیکھیں، تو اس میں جو سب سے نفیس ترین چیز ہے وہ روح ہے، کہ روح اگر نکل جائے تو پھر یہ بدن، آج جو لوگ ہم سے بات چیت کرتے ہیں، جو ہمیں اپنے ساتھ، ہماری فیملی میں ہمارے ساتھ ہیں، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بھائی اب جلدی جلدی اس کو جو ہے نا تجہیز و تکفین کے مراحل کی طرف لے جاؤ، جی، ایسا نہ ہو، یا ہاسپٹل میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ فریزر میں رکھ دیا جاتا ہے، جو آگے جو اس کے معاملات برف وغیرہ کے اندر، ٹھنڈک میں، کہ بھائی اس کے اندر تعفن نہ پیدا ہو۔ صحیح۔ تو جب تک روح بدن کے اندر ہے تب تک بندہ چل پھر رہا ہے، سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، تو یہ نفیس ترین چیز ہے۔ اور اس کا جسم سے جدا ہو جانا، اس کو کئی جو ہے شعراء نے بھی اور علم ادب کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے جسم کو قفس عنصری، یعنی ایک ایسا عنصر سے بنا ہوا ایک پنجرہ ہے، اور روح کو ایک پرندے سے تشبیہ دی ہے، اور انتقال کے وقت کہا جاتا ہے کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ کئی بار بیان میں بھی ہم سنتے ہیں بیان نا میں بھی ہوتا ہے کہ اس کی روح قفس عنصری سے چلے، ماشاءاللہ آج اس پروگرام کے ذریعے ناظرین کو پتہ بھی چل گیا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ قفس عنصر کیا ہے؟ قفس عنصری یعنی جسم کا جو ایک پنجرہ ہے، اور روح اس کے اندر گویا ایک پرندے کی طرح ہے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے طائر روح جو ہے وہ قفس عنصری سے پرواز کر گیا۔ اور کسی نے تمنا بھی ظاہر کی ہے کہ تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے، تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا، جب تک جسم میں ہے۔ اور زندگی اور موت کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، سبحان اللہ۔ اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ جب جسم اور روح ساتھ میں ہے، جب جسم کے اندر
بندہ جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے، ماں کے رحم میں ہوتا ہے، تو اس وقت جب تک اس میں جان نہیں پڑتی تب تک جان نہیں ہے، لیکن جب اس کو پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں، اجازت ملتی ہے، تو اس میں پھر جان ڈالی جاتی ہے۔ تو اب جان ڈالی گئی، اب وہاں سے لے کے پروسیس پھر دنیا میں آنا، اور یہ روح کا معاملہ ایسا ہے کہ روح ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، روح کا جب معاملہ بدن میں آ گیا، ایک وقت تک بندہ زندگی گزارتا ہے، پھر جب اس کی موت آتی ہے، جب اس کا وقت آتا ہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔ تو قرآن پاک میں فرمان ملتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجلہم لا یستأخرون ولا یستقدمون، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ پھر سے پڑھ لیتا ہوں، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ پھر جب ان کا وعدہ آئے، ان کا وعدہ آئے گا، نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں۔ یعنی جب موت کا وقت بالکل ایک متعین ہے، اس وقت، اس دن، اس گھنٹے پر، اس منٹ پر، اس سیکنڈ پر فلاں کی روح کو قبض ہونا ہے، انتقال ہونا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، کلام کرتے کیا منہ میں زباں بھی ہل نہ سکی، پلک جھپکنے کی مہلت بھی ان کو مل نہ سکی۔ جب موت آتی ہے تو روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، زندگی کا وقت پورا ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں۔ جو بندہ ہے جس کی روح قبض ہو رہی ہے، اس کے دائیں بائیں فرشتے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ صرف ایمان والے نہیں، جو ایمان نہیں لایا اس کو بھی نظر آتے ہیں۔ اور یہی بات ہے، یہی چیز ہے کہ جب ہر شخص پر جو ہے نا وہ اسلام کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے، جس نے اسلام نہیں قبول کیا، کسی اور مذہب پر ہے، دین پر ہے، اس پر بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی کہ یہ اسلام جو ہے سچا مذہب ہے، فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اب ایسے وقت میں اگر کوئی ایمان لانے کی کوشش کرے جو ایمان والا نہیں ہے، تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اب ایمان بالغیب نہیں رہا، اب وہ بغیر دیکھے ایمان نہیں لا رہا ہے۔ اب فرشتوں کو دیکھ لیا، اب ملک الموت علیہ السلام کو دیکھ لیا، اب روح قبض ہونے جا رہی ہے نا، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، تو اس کا ایمان جو ہے معتبر نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان جو ہے، مومنین ہیں، ان پر اللہ کا کیسا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ روح قبض ہونا بھی کہاں سے شروع ہوتی ہے، پیروں کی طرف سے شروع ہوتی ہے۔ اگر دل کی طرف سے شروع ہو جائے، اگر زبان کی طرف سے، سر کی طرف سے اگر شروع ہوتی، زبان ہی بند ہو جاتی، دل کام کرنا فوراً بند کر دیتا، تو بندے کو کسی سے بات کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے کہ بندہ جو ہے جب اس کی روح قبض ہونے لگتی ہے، نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں بندہ اپنی پشیمانیوں کو یاد کرتا ہے، اپنی گزاری ہوئی زندگی کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، بعض کو وصیت کرنا ہوتی ہے، بعض جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا کہ اس وقت کا انتظار نہ کیا جائے، جو وصیت کرنا ہے بندہ وصیت کر لے، کبھی کبھی اچانک موت کسی چیز کی مہلت نہیں دیتی ہے، اطمینان سے اگر کسی کو آہستہ آہستہ جو ہے موت آ رہی ہے، بیماری میں، مرض میں مبتلا ہے، تو ایک وقت بھی مل جاتا ہے۔ تو جب بندہ آخری وقت میں ہوتا ہے تو وہ وصیت کرتا ہے، وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، بلکہ اگر وہ زبان سے باقاعدہ توبہ نہ بھی کرے، وہ صرف اپنے گناہوں پہ نادم بھی ہو رہا ہے، تو ان ندم التوبہ کی جو ہے وجہ سے وہ اس کی وہ توبہ جو ہے کاؤنٹ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں نا انما الاعمال بالخواتیم، جی، کہ اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہے، کہ اگر خاتمہ صحیح ہوا انشاءاللہ الکریم، جب روح کے نکلنے کا وقت اس کا آ رہا ہے، اس وقت اگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہا، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ وہ کامیاب ہوگا، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، پوری زندگی مسلمان رہا، اور آخری وقت پر جو ہے نا وہ اس نے ایسا کلمہ بول دیا کہ جو اسلام کے منافی تھا، تو اس کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں اور وہ داخل جہنم ہو جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا تھا کہ جو مسلمان گھرانے میں تو پیدا نہ ہوا تھا، وہ کسی اور مذہب کا ماننے والا، پورے زندگی اسی پر قائم رہا، لیکن آخری وقت میں اس نے دین اسلام کی حقانیت کو سمجھا، اور آخری وقت اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری اس کی پچھلی جو ہے وہ نافرمانیوں کو، اس کے سیاہ کارناموں کو معاف فرما دیتا، اس کو داخل جنت فرما دیتا ہے۔ تو یہ خاتمے، یعنی جب روح، یعنی آپ دیکھیے کہ روح کے نکلنے کا وقت بڑا اہم ہوتا ہے، یہ
مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے انسان کی روح نکل گئی، ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی دنیا سے چلا گیا کہ وقت بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس وقت میں انسان کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ دنیا سے گیا ہے تو کیسا گیا ہے۔ وہ کتنا اعلیٰ حضرت عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ تو اس وقت جو دنیا سے جانے کا وقت ہے نا، روح کے نکلنے کا وقت بڑا اہم ہوتا ہے، اور اس لیے ہمارے علماء نے دعائیں کی نا مظفر بھائی، علماء دعا کرتے ہیں۔ امیر سنت آپ دیکھیں، آپ کا باقاعدہ شعر ہے کہ وہ ہے نا کہ ایمان پر خاتمہ، کہ جو آپ کا شعر ہے بڑا ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ۔ ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ دعائیں کی ہیں، آپ دیکھیں گا اگر تو علماء کی اس طرح کی دعائیں ہوا کرتی تھی، یا اے رب کریم عز و جل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ تو ایمان پر خاتمہ بہت اہم ہے، اگر ہماری روح کے نکلتے وقت ایمان سلامت رہا ہم کامیاب ہیں۔ تو اللہ کرے کہ روح کے نکلنے کا جو ہمارا وقت ہو، جو وقت آخر ہو، کاش ایسا کرم ہو کہ ہمارا ایمان سلامت ہو، تو یہ روح انشاءاللہ الکریم ہماری کامیاب روح ہو جائے گی۔ جنت میں داخلے کے 8 دروازے بیان ہوئے ہیں، جی لیکن خاتمہ ایمان پہ ہو تو بخشش کے 8 دروازے نہیں ہیں، 8 کروڑ سے زیادہ دروازے ہیں۔ کیا بات، 8 کروڑ بھی کم ہے، 8 ارب بھی ہو سکتے ہیں۔ انبیاء کی شفاعت ہے، اولیاء کی شفاعت ہے، علماء کی شفاعت ہے، حجاج کرام کی شفاعت ہے، صالحین بندوں کی شفاعت ہے۔ ماں باپ کو اللہ نے اگر مقام بخشا ہو تو وہ اولاد کے حق میں شفاعت کریں گے، اولاد اچھے ہوں، صالح ہوں تو وہ نابالغ بچے ہوں تو ماں باپ کے حق میں، تو یہ شفاعت کے لیے اور بخشش کے کروڑوں دروازے ہیں، لیکن اس کے لیے ایمان کی سلامتی، ایمان کی سلامتی حسن ضرورت خاتمہ۔ ہے۔ بالکل نبی پاک کی شفاعت جو ملے گی، جس سے جس سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہ شفاعت۔ تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مع الخیر خاتمہ یار۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی ارشاد ملتا ہے کہ جہنم سے جو سب سے آخری ایمان والا جو نکالا جائے گا، حناد اس کا نام ہوگا، اور وہ یعنی سب سے آخر میں اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کے نکالا جائے گا، تو غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روتے ہوئے کہتے کہ کاش وہ شخص میں ہوتا۔ اللہ اکبر، یعنی اس کی گارنٹی تو ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہوگا، کہ ایمان پر خاتمہ ہوا ہوگا تبھی وہ جہنم سے نکالا جا رہا ہے، ورنہ جس کا ایمان برباد ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا۔ کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی فکر آخرت اور ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر بھی کیا کریں، اور اپنی دعاؤں میں ریکویسٹ کروں گا اللہ مجھے بھی نصیب کرے، اور یقیناً دعائیں کرتے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں جو ہے نا اس چیز کو شامل کیا کریں۔ یقین مانیے انسان کی سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی دولت وہ اس کا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا پیسہ، آپ کی عزت، آپ کی جاہت، آپ کی وجاہت، آپ کی فیملی، آپ کے بچے، آپ کا اچھا گھرانہ، نو ڈاؤٹ یقیناً یہ بھی اللہ پاک کی عظیم نعمتیں ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن سب سے بڑی جو انسان کے لیے نعمت ہے اس کا ایمان ہے۔ اگر ایمان سلامت تو جنت ملے گی، ایمان سے سلامت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت ملے گی، ایمان سلامت تو نبی پاک کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا، ایمان سلامت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آ کر ہمیں ہمارے سوالات کے جوابات میں آسانی عطا فرمائیں گے، ایمان سلامت ہوا تو رب کا دیدار جو سب سے بڑی نعمت انسان کو جنت میں ملے گی وہ ایمان کی سلامتی پر ہی ہے، اور خدا نخواستہ ایمان سلامت نہ رہا تو بربادی کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اپنی دعا میں اس کو شامل کیا کریں کہ رب کریم میرے ایمان کی سلامتی فرما، میرا ایمان سلامت فرما، اور یوں اگر دعا کرتے رہیں، وہ شعر اگر امیر سنت کا اگر طرز میں ہو جائے، ارشاد بھائی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہم سب بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ آمین آمین۔ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں ہی نے مجھ کو نہ جنا ہوتا، نزا کے وقت آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزا کے وقت آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد، میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ، مجھے ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ اللہ پاک نصیب صلی فرمائے اللہ تعالی علیہ ہمارے وسلم۔ بزرگوں کی اللہ پاک جو سوچ تھی ہمیں اس سے حصہ عطا فرمائے۔ اس طرح کے فرامین ہمارے صحابہ کرام کے ملتے ہیں کہ وہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس طرح صحابہ کا انداز تھا، کسی کا یہ تھا کہ میں کاش پرندہ ہوتا، غالباً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کہ جو ہے نا وہ ارشاد ملتا ہے کاش میں ایک پرندہ ہوتا اور یوں حساب کتاب کی جو سختیاں اس سے بچ جاتا۔ کوئی کہتے ہیں کہ جناب میں کوئی ایک اونٹ ہوتا جسے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں سے نہر کر دیا جاتا، کاش میں فلاں جانور ہوتا کہ ذبح کر دیا جاتا اور مجھ سے حساب و کتاب کے معاملات نہیں ہوتے۔ کسی نے کہا کہ میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ اس طرح کے مطلب خوف خدا کے وقت لوگوں کے انداز تھے۔ وجہ کیا تھی کہ ایمان کی سلامتی یقیناً، یعنی دنیا میں بندہ آ تو گیا، ٹھیک ہے، بندہ پیدا ہو گیا، بہت خوش ہو رہا ہے، ہر سال برتھ ڈے منا رہا ہے کہ جناب میں اب 2 سال کا ہو گیا، میں 50 سال کا ہو گیا، میں 60 سال کا ہو گیا، میں 40 سال کا ہو گیا، اب جناب میں 40 کے بعد جب 1 سال اور گزرا تو 41 سال کا ہو گیا، میں اتنے سال کا ہو گیا، ہر سال بندہ خوش ہو رہا ہے۔ خدا کے بندے یہ بھی تو غور کر کے اتنی خوشی اس بات کی ہے، آزمائش میں آ گیا بندہ، دنیا میں آنے کے بعد بندہ آزمائشوں میں آ چکا ہے، اب اس کو ایمان کی فکر ہونی چاہیے کہ میں دنیا میں خوشیاں منا رہا ہوں کہ ایمان کی سلامتی کی فکر نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں لوگ اس طرح کے اعمال کر رہے ہیں، دھڑلے کے ساتھ گناہ ہو رہے ہیں، کسی کو ایمان کی فکر ہی نہیں ہے۔ مطلب جو اس طرح کی بات کریں ان کی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے۔ مطلب اور علماء نے سلب ایمان کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی لکھا ہے کہ گناہوں پر اصرار، کبیرہ گناہوں پر اصرار جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مرنے کے وقت اس کے ایمان کو سلب کروا دے، اس کا ایمان ضائع کروا دے۔ تو آدمی کو ڈر ہونا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوں، اللہ ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ یقیناً یہ بھی ایک پورا ایک سمجھے کہ ٹاپک ہے، الگ سے ہی پورا ایک بہت کچھ اس پر بیان ہو سکتا ہے، بس بات وہ یہ کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کی کچھ فرمائشوں کو انشاءاللہ شامل کریں گے، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ یوٹیوب پر ہمارے پاس اس وقت کچھ فرمائشیں ہیں۔ ایک اسلام بھائی ہیں خواجہ پیر اشرفی، ان کا کہنا یہ ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا دیجیے انشاءاللہ الرحمن۔ بنت غیاث الدین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تمام کی آمد مرحبا۔ اے شاہ بحر و بر، اے شاہ بحر و بر ہو کرم کی نظر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ پٹیل سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے؟ قادری نظامی یہ آئی ڈی ہے، اس سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد بھائی یہ کلام سنا دیجئے، تیرے اس باغ کی بہاروں کو نہ کسی کی لگے نظر مرشد، ٹھیک ہے انشاءاللہ الرحمن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، علی بھائی مجھے جو شریعت کے بارے میں معلومات نہیں ہو تو میں آپ سے کچھ سوال روز پوچھ سکتی ہوں، یہ کسی اسلامی بہن نے کہا ہے، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ویسے ہمارے اس پروگرام میں جو ہے یہ سوال جواب، یعنی ہم شرعی سوالات جو ہوتے ہیں، فقہی سوالات، وہ اس کا سیشن یہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اصلاحی ٹاپکس اس میں ہم رکھتے ہیں کہ جس سے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، معاشرے میں خرابیاں ہیں وہ دور ہوں، پھر اسی طریقے سے جو اچھے کام ہیں اس کو کس طرح پروموٹ کیا جائے، ہم اس میں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ علماء اہل سنت آپ کے قریب میں ہوں تو آپ اپنے محرم کے ذریعے، آپ کے شوہر ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ کے بھائی وغیرہ ہوں، ان کے ذریعے سے آپ سوال پہنچا دیں، انشاءاللہ آپ کو سوال مل جائے گا۔ اسی طریقے سے دارالفتہ اہل سنت کے ہمارے واٹس ایپ نمبر بھی ہیں، اگر ممکن ہو، اگر اسکرین پر چلایا جا سکتا ہو تو اس کو چلا دیا جائے تاکہ ناظرین اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ ان نمبرز پر رابطہ کر کے ہمارے دارالفتہ اہل سنت سے بھی رابطہ کر سکے، تو یوں ان سے کر سکتے ہیں۔ البتہ آپ سوال اس پروگرام کے حوالے سے، یعنی جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، جیسے آج روح کا ٹاپک ہے، تو اس سے متعلق آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو اس کی بالکل آپ کو اجازت ہے، آپ وہ سوال ہم سے کر سکتے ہیں۔ جو ڈپارٹمنٹ شعبہ ہوتا ہے یہ وہاں بھی اگر کنیکٹ ہو تو وہاں اسلامی بہنیں ان کی رہنمائی جامعۃ المدینہ ہے یا دیگر اور اسلامی بہنیں انشاءاللہ۔ جی بالکل، اسلامی بہنیں جو ہے نا، اسلامی بہنوں کے اندر بھی ماشاءاللہ عالمہ مفتیہ بھی ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی الحمدللہ عالمائیں بھی ہوتی ہیں، تو آپ اسلامی بہنیں ڈائریکٹ کسی عالمہ صاحبہ سے جو ہے رابطہ کر کے
و مسئلے کا علم حاصل کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میرے سارے رکے جائز کام پورے ہوں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے، اللہ پاک رکاوٹیں دور فرمائے۔ تنظیم خان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، دعا میں یاد رکھیے گا، غم ہو گئے بے شمار، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں ابو بکر مراد آباد سے بول رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیجئے، در نبی پر پڑا رہوں گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ ان کا کہنا ہے میرا بیٹا 11 سال کا ہے، بہت غصہ کرتا ہے، آپ کچھ وظیفہ بھی بتائیے۔ چلیں، ہمارے پاس ارشاد بھائی بھی ہیں وظیفہ بتانے کے لیے، ان سے وظیفہ معلوم کریں گے کچھ دیر میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، علی مدنی حضرت آپ سے درخواست ہے کہ مجھے یہ کسی نام کا مطلب پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو نزید نام ہوتا ہے یا نہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ابھی تو اس کا معنی ذہن میں نہیں، نزید کوئی بھی کچھ ذہن میں ہو تو بتائیے گا، آئیے انشاءاللہ الرحمن دیکھتے ہیں، ابھی ذہن میں نہیں ہے نزید کا معنی کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، علی بھائی ہم کو نعت پاک سنا دیجئے، درود ان پر، سلام ان پر۔ چلیں ماشاءاللہ، بڑی پیاری پیاری فرمائش آپ کرتے ہیں، اللہ آپ کا برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک واٹس ایپ پر بھی میسج آیا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام مفید ہے، مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے، حضور جانتے ہیں، اور میرے لیے دعا کیجیے اللہ پاک سے مغفرت کی، اللہ آپ کی میری ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ آئیے کچھ کلام شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے سارا عالم جگمگایا ہے، کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے، غیب سے ندا آئی آمینہ مبارک ہو، غیب سے ندا آمینہ مبارک ہو، تو نے رحمت حق سے نور حق کو پایا ہے، تو نے رحمت حق سے نور حق کو پایا ہے، کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہو
پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا۔ ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، رکھنا ہم پر سدا نظر مرشد، رکھنا ہم پر سدا نظر مرشد، ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا، ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا، ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا، ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد، ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد، تیرے اس باغ کی بہاروں کو، تیرے اس باغ کی بہاروں کو، نہ کسی کی لگے نظر مرشد، نہ کسی کی لگے نظر مرشد، اے شہ بہروبر ہو کرم کی نظر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی، تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں،
جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ پاک خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ ٹاپک کی جانب پھر سے بڑھیں گے، اس سے پہلے ایک وظیفہ بھی پوچھا گیا تھا کہ بچہ ضد کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو اس کے لیے ارشاد بھائی کوئی بتائیے۔ بچہ ضد کرتا ہے، جیسا کہ آپ بار بار فرماتے رہتے ہیں کہ بچے تو ضد کرتے ہی ہیں، آپ جیسے روحانی علاج وغیرہ میں بھی، تو ہاں واقعی میں بچے ضد کرتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ بھی دیکھا جائے کہ کس وجہ سے ضد کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا چاہیے اس کو، تو خیر۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے اب ضد کرتا ہے جبھی وظائف وغیرہ بھی ضرورت ہوتے ہیں اس کے، تو ان کو کرنا یہ ہے کہ اگر بچہ ضد کرتا ہے تو سب سے پہلا عمل تو یہ کر لیں کہ فجر کی نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس بچے کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھیں، سیدھا ہاتھ رکھیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد ان کو یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز یہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر بچے پر دم کر دیجئے۔ اور اس کا وقت جو ہے نا، یہ طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے آپ نے فجر کی نماز پڑھی، سورج نکلنے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے، اور آپ کی نظر آسمان کی طرف ہوگی، آسمان کی طرف اپنے بچے کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب اسی طرح کوئی بڑا شخص ہے، اب یہ ہوتا ہے نا بڑے شخص کے اوپر ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے، اب کریں گے تو جان بھی جائے گا اور بگڑ جائے گا اور ضد کرے گا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اب جو ہے یہ آسمان کی طرف نظر کر کے اس نیت سے کر لے کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے جو میری بات نہیں مانتا، بے عمل ہے، یہ ٹھیک ہو جائے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور مزید یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اکثر جو ہے 100% میں سے جو ہے 90% نظر لگ جاتی ہے، اور پھر نظر کی وجہ سے وہ روتا رہتا ہے، دوا وغیرہ بھی کام نہیں کرتی ہے، تو نظر بھی ان کا وقتاً فوقتاً اتارتے رہیں، مرچوں کے ذریعے نظر اتاریں، 7 مرچیں لے لیں اور پھر سیدھے سینے کی جانب سے گھما دیں، 7 مرتبہ گھمائیں، اس کے بعد اس کو چولہے وغیرہ پہ جلا دیں۔ اگر نظر نہیں ہوگی تو مرچی والی بو آئے گی جو اصل بو ہے، اور اگر جو ہے نظر ہے تو کوئی بو نہیں آئے گی، تو دوبارہ کر لیں، تیبارہ کر لیں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آسان وظیفہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر دیں، بچے پہ دم کر دیں، پانی پلائیں، انشاءاللہ اس سے بھی نظر اتر جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، بہت سارے ایک ساتھ کئی وظائف آپ کو ہمارے ارشاد بھائی نے دے دی۔ ہمارے ارشاد بھائی جو ہیں یہ شعبہ روحانی علاج کے بستہ ذمہ دار بھی ہیں، فیضان مدینہ میں بستہ بھی لگتا ہے، عصر بعد مغرب بعد، جی اب 4 بجے سے 6۔ اچھا 4 سے 6 ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں، ہمارے ممبئی فیضان مدینہ میں بستہ بھی لگتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ ہندوستان بھر میں سینکڑوں مقامات پر، 300 سے زائد مقامات پر ہند بھر میں یہ بستے لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ، فری آف کاسٹ، کوئی چارج نہیں، کوئی پیسہ نہیں، آپ امت کی خیر خواہی کے لیے شعبہ فری میں کام کرتا ہے کہ ان کو شعبہ روحانی علاج کے ذریعے سے روحانی علاج بھی بتائے جاتے ہیں، تعویذات بھی فری میں دیے جاتے ہیں، استخارے بھی کیے جاتے ہیں۔ ہمارا پروگرام بھی ہوتا ہے FGN چینل پر ہر ہفتے 2 دن، ہر منگل اور بدھ رات 8 سے 9 الحمدللہ، منگل اور بدھ 2 دن یہ ہوتا ہے۔ آپ اس پروگرام کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں بھی آپ کو روحانی علاج بتائے اور استخارے بھی کروائے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک نام کے بارے میں وہ پوچھا تھا بھائی نے، نزید نام کا کیا مطلب ہے؟ تو نزید کا معنی ہمیں بتایا گیا ہے جو ہے بڑھنا، اس کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، گروتھ کرنا، اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ بہرحال نزدیکی کی بھی شاید تصغیر ہو سکتی ہے، نزید، نزید، ہاں نزید، ہاں نزدیکی نزد سے اگر نزید ہو تو قریب کے معنی بھی یوں ہو سکتا ہے۔ خیر، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کی کلپ بھی ہمارے اس پروگرام میں چلتی ہے، جمعرات کے دن ہم کوشش کرتے ہیں، تو آج بھی آئیے کچھ کلپ ہے، ڈاکٹر صاحب سے کچھ ٹپس لیتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے۔ جی چلائیے۔ فزیشین اینڈ ڈائبیٹالوجسٹ۔ آج ہم لوگ اکثر جس کو ہارٹ اٹیک آتا تو اسٹینٹ ڈالنا وغیرہ جس کی بات کرتے ہیں، تو ایگزیکٹلی اسٹینٹ ہوتا کیا ہے، وی ول ڈسکس آن دس تھنگ۔ بیسیکلی ہارٹ کو جو خون کی بلڈ ویزلز جو ہارٹ کے وال کو پہنچاتے ہیں، وہ ہے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے RCA
राइट कोरोनरी आर्टरी, दूसरी है एलएडी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, और एक एलसीएक्स जिसको बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो कभी आप सुने होंगे अक्सर कि 3 वॉल्व बंद हो गए, 2 वॉल्व बंद हो गए। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि 3 किस्म के ब्लड वेजल्स रहते जो ज़्यादातर मेजर पोर्शन ऑफ हार्ट को कवर करते हैं। अगर इन तीनों में कहीं भी किसी को भी ब्लॉक हो गया ग्रेटर देन 30%, मतलब 30% से ज़्यादा अगर इनमें से किसी एक का भी ब्लॉक है तो स्टेंट डालना ज़रूरी होता है। वरना क्या होता है, हार्ट को, दिल को जो है सो खून पहुंचना कम हो जाता है, जिसके हार्ट अटैक की वजह से जान जाने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अगर किसी को 30% से ज़्यादा ब्लॉक है, स्टेंट डालना ज़रूरी है। अब रही बात तीनों में भी अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में ब्लॉकेज है तो उस टाइम पे बाईपास सर्जरी वो करते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी जो बोलते हैं, जो काफ़ी बड़ा ऑपरेशन होता है, वो करते हैं। वरना अक्सर तो स्टेंट के ज़रिए काम चल जाता है। स्टेंट उस चीज़ को बोला जाता है जो बेसिकली जो ब्लॉक को जो है सो निकाल के फिर से जो है सो खून की रवानगी को नॉर्मल करता है। तो अक्सर ये ब्लॉक इस वजह से होता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, इससे पहले जब हमने डिस्कस किया था बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल जमा हार्ट के वेजल्स में होने की वजह से अगर वो हार्ट की 30% से ज़्यादा अगर ब्लॉक हो गया तो उस टाइम पे स्टेंट डालना ज़रूरी और मैंडेटरी होता है। वरना क्या है, वो 30% से 40 से 50%, और एक बार 50% से ज़्यादा अगर ब्लॉकेज आ गया तो कोरोनरी सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, मतलब हार्ट को ब्लड पहुंचना बहुत ज़्यादा तरीके से बहुत कम हो जाता है। तो इसके वजह से हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ जाता है। तो लिहाजा अगर कोई डॉक्टर मशवरा दे कि स्टेंट ज़रूरी है तो आप लोग बेहतर है कि स्टेंटिंग करवा लीजिए। वरना क्या है, वो ब्लॉक बढ़ते बढ़ते कहीं खुदा ना खास्ता ओपन हार्ट सर्जरी की तरफ ना चले जाए। गलत फहमियाँ भी है कि स्टेंट नहीं डालना चाहिए, ये है वो है, स्टेंट की वजह से ये होता, ऐसा फला 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 जो भी होता। स्टेंट रहने से आपकी लॉन्गेटिविटी बढ़ाता है, जैसे कि 5 से 10 से 15 साल तक भी आपकी लॉन्गेटिविटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है। विदाउट स्टेंट 5 साल के अंदर हार्ट फेल्यूर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट के कई सारे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है। लिहाजा अगर कोई डॉक्टर आपको मशवरा दे कि आपको स्टेंट डालना ज़रूरी है तो आप बिल्कुल स्टेंट डाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप इस तरह की मालूमात हमें देते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह करे कि हम अपनी सेहत का जो है ख़याल रखने में कामयाब हों। चले कुछ माइक उठाया है, शायद कोई वजीफ़ा फिर बताना चाह रहे हैं इरशाद भाई जी। नहीं अली भाई, अभी आप गुफ्तगू फरमा रहे थे नाम के ऊपर, तो हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं, इसमें हमारी तरबियत फरमाते हैं कि नाम जो है ये सहाबा किराम के ऊपर या औलिया इज़ाम के ऊपर या अम्बिया किराम के ऊपर, अगर बच्ची है तो सहाबियात औलियात जो हैं, तमाम जो अपनी इस्लामी जो ख़वातीन हैं, जो मुअज़्ज़ज़ माएँ हैं हमारी, इनके नाम पर रखें। तो ये बताया अमीर अहले सुन्नत तरबियत फरमाते रहते हैं बारहा इस पे, क्योंकि नाम का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और सबसे पहला तोहफ़ा जो बाप की तरफ से होता है वो उसके नाम ही होता है। तो हमें नाम अच्छा रखना चाहिए, नाम का बहुत असर पड़ता है, ज़्यादा असर पड़ता है, बरकतें मिलेंगी। नबी पाक ने फरमाया ना कि जो मेरे नाम पर नाम रखे मोहम्मद या अहमद, तो फिर बिशारतें हैं वो मैं और वो जन्नत में साथ होंगे, इस तरह की भी बिशारतें हैं। अमीर अहले सुन्नत जो है आपका जो नाम रखने का बड़ा प्यारा अंदाज़ है माशाल्लाह। आप सबसे पहले नाम जो रखेंगे वो मोहम्मद कहेंगे, इनका नाम मोहम्मद है, फिर बिलाल या पुकारने के लिए कोई नाम लगाते। तो इस तरह नाम जो भी रखें बच्चों का, वो पहले मोहम्मद ही नाम रखें, फिर पुकारने के लिए कुछ और रख लें। तो इसके लिए एक बेहतरीन और ज़बरदस्त नाम रखने के अहकाम ये आप हासिल फरमा लीजिए मकतबतुल मदीना से। दावत इस्लामी इंडिया के तहत बहुत सारे मकतबतुल मदीना जगह जगह पर लगते हैं, जगह जगह पर मौजूद है, वहाँ पर जाइए और वहाँ से हासिल कर लीजिए। अगर ये नहीं तो फिर आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर जो है ये रिसाला आप डाउनलोड कर लीजिए, उसे पढ़िए। इंशाअल्लाहुल करीम आपके जो नाम से मुताल्लिक जितने भी आपकी गलत फहमियाँ हैं वो भी दूर हो जाएंगी और अच्छे से अच्छे इंशाअल्लाहुल करीम आपको नाम मिल जाएंगे। अच्छा, अभी आपने माइक उठाया तो मैं समझ रहा था शायद आप कुछ वजीफ़ा बताएंगे, तो वजीफ़ा ही बता दीजिए। अभी जो हार्ट अटैक के हवाले से कुछ बात चल रही थी, तो दिल हमारा महफूज रहे, चूँकि दिल जिस्म में एक सरदार की मानिंद है, ऐसा ही ना हज़रत, कि दिल जो है ये जिस्म के आज़ा में एक सरदार की इसकी मानिंद बादशाह है दिल जिस्म के आज़ा का। तो अगर बादशाह सलामत तो सब कुछ सलामत, ये वो कहा जाता है।
تو اگر بادشاہ سلامت ہے تو ہمارے جسم رکے، بعد بھی چلیے روح بھی تب تک قائم ہے. سمجھیے کہ جب دل ہمارا سلامت ہے، اگر ہارٹ فیل ہو گیا تو پھر روح نکل جاتی ہے. تو دل سلامت رہے، یعنی ہارٹ اٹیک سے بندہ بچ سکے. کوئی اگر اس کا روحانی علاج بھی اگر بتائیں. اچھا، ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے کرنا یہ ہے کہ روزانہ اگر کسی کو ایسی بیماری ہے تو پھر وہ روزانہ کر لے. کرنا یہ ہے کہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جو ہے اس کو 60 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ ایک گلاس پانی پہ دم کر کے پی لینا ہے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دل کے جو جملہ امراض ہیں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ یہ تو اپنی عادت بھی ہونی چاہیے علی بھائی کہ روزانہ جو ہے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس سے جو ہماری تلاوت تو ہو جائے گی اور مزید ہمیں فائدہ بھی ملے گا. آپ صبح اٹھیں، فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں. اس کے بعد وہی تلاوت کرنے کے بعد ایک سیب لے کر اس پہ دم کر لیں. اب روزانہ یہ سیب کھائیں تو اس کی برکت یہ ہے کہ جو ہمارے دل کے جو جملہ امراض ہوں گے، ایک دو نہیں، جو بھی امراض ہوں گے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ کبھی ہوگا نہیں، ہمیشہ محفوظ رہیں گے. اور نماز کے بعد کا ایک عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے. کرنا یہ ہے کہ اب امام صاحب نے سلام پھیر دیا، یا اگر اسلامی بہنیں ہیں تو انہوں نے اپنی فرض نماز کا سلام پھیرا، اس کے بعد ہاتھ رکھنے سینے پر آپ کو پڑھنا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. یقین مانیے آپ جب یہ عمل کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ نے 11 مرتبہ پڑھا تو ایسا لگے گا کہ آپ کے دل پر جو ہے سکون نازل ہو رہا ہے. واقعی میں بہت زبردست عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے. میں بھی کبھی عادت ہے میری، میں کرتا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ دل پہ جو ہے سکون پیدا ہو رہا ہے. اور اس کا مجھے بھی تجربہ ہے ارشاد بھائی، الحمدللہ میری عادت ہے تقریباً کئی سالوں سے. میں نے ایک مرتبہ امیر سنت کے مدنی مذاکرے میں یہ سنا تھا، کبھی کبھی دل میں تھوڑا سا ایسا ہوتا تھا نا کہ کبھی تکلیف ہو رہی ہے، ایسا کچھ معاملہ، تو الحمدللہ میں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ واقعی بہت سکون ملتا ہے. اور یہ امیر سنت نے بیان کیا تھا حضور مودی سے کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے ہم نے بیان کیا تھا کہ حضور مودی سے کبیر نے اپنے استاد محترم حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ علی جا میرے کچھ سینے میں درد ہو رہا ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں، تو کچھ وظیفہ ارشاد فرمائیے. یہ جو وظیفہ ہے حضور حافظ ملت نے اپنے شاگرد کو عطا فرمایا تھا حضور مودی سے کبیر کو، کہ آپ ہر نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھیے. حضور مودی سے کبیر فرماتے ہیں کہ وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے الحمدللہ اس کے بعد کبھی سینے میں درد ہی نہ ہوا. تو یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا میرا خود کا آزمودہ ہے، اس کے مطابق عمل کیجئے، برکتیں ملیں گی. ٹاپک کی جانب بڑھیں گے، ٹائم بڑا مختصر. حضرت میں چاہوں گا کہ روح کی بات چل رہی تھی، روحوں کے مقامات کیا ہوتے ہیں؟ جب جسم سے روح نکلتی ہے تو پھر اس کے کچھ مقامات اگر جو احادیث میں جو علماء نے بیان فرمائے وہ فرمائیے گا. اس کے بعد میں چاہوں گا مظفر بھائی ایک غلط کانسیپٹ لوگوں میں جو خیال یہ چاہوں گا اس کا بھی ازالہ ہو حضرت کے جواب کے بعد، کہ لوگوں کا یہ ذہن ہے نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح اس میں چلی گئی، تو اس حوالے سے شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے وہ بھی فرمائیے گا. سب سے پہلے آپ حضرت فرمائیے کہ روحوں کے مقامات کیا ہوتے ہیں؟ اس معاملے میں شریعت اسلام نے اور قرآن و حدیث کے اندر اس میں رہنمائیاں موجود ہیں. پھر فقہا نے جو بیانات فرمایا اس میں یہ ہے کہ جو بے دین اور بے ایمان لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کی روحیں مخصوص جگہ پر قید ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ مسلمانوں کی روحوں کے مختلف مقامات بھی مقرر ہیں اور انہیں اور مقامات پر جانے کی اجازت بھی ہوتی ہے. جیسے روایت حدیث میں ہے کہ روحیں لوٹتی ہیں اپنے گھر کی طرف بھی. جی حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مومنوں کی ارواح آزاد ہوتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین کی ارواح سبز پرندوں میں ہوتی ہیں، جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں. عرض کی گئی تو بے ایمان لوگوں کا کیا ہے، ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ تو فرمایا کہ سجین میں قید ہوتی ہیں. پھر بعضوں کے بارے میں ہے کہ وہ چاہے برہوت میں ہوتی ہیں، جو ایک کنواں ہے، جو یمن میں کنواں ہے وہاں پہ چاہے برہوت اس کو کہا گیا. پھر مسلمان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ الحمدللہ چاہے زمزم پر، یعنی زمزم کے کنویں کے پاس بھی ہوتی ہیں. بعض روحیں بیت اللہ شریف کا طواف کرتی ہیں، بعض روحیں اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں. لیکن جو بے دین بے ایمان لوگ ہیں تو ان کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں اور یہ غلط مقامات پر ہوتی ہیں.
اور پھر ان پہ جو عذابات کا سلسلہ ہوتا ہے تو پھر اس کے جسم کو بھی اس کا نقصان پہنچتا پھر اللہ پاک رحمت کی نظر فرما، اللہ کرے کہ ایمان سلامت رہے اور پھر ہماری روح ہے جو ہے وہ اعلیٰ علیین میں ہو، چاہے زمزم عرش پر کی ہو، قندیلوں میں ہوں، عرش کی قندیلوں میں ہو، پھر یہ جو مقدس مقامات ہیں اللہ پاک نصیب فرمائے۔ یہ مظفر بھائی کیا فرمائیں گے جو غلط لوگوں کے ایک اس طرح کا ہے اور لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ فلاں کی روح اس پر آ گئے، جب بعض کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ آ گئے، بزرگ کی سواری آ گئی ہے، فلاں بزرگ کی روح اس پر آ گئی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس حوالے سے اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ سب سے پہلے تو روح کا جو ایک کانسیپٹ جو جی اسلام نے جو دیا ہے، ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روح جو ہے وہ روح ختم ہو گئی، تو روح ختم نہیں ہوتی، روح کو فنا نہیں ہے، بلکہ روح کو جو فانی مانے وہ بد مذہب ہے، یہ بہار شریعت میں دیا ہوا ہے۔ تو روح جو ہے جسم سے جدا ہوتی ہے، لیکن جسم سے جدا ہونے کے بعد جیسے ہمارے مولانا صاحب نے مقامات بتائے، الگ الگ مقامات پر روحیں ہوتی ہیں، اسی طرح جو غیر مسلم ہے، جو ایمان نہیں لائے، ان کی روحیں کہیں جو ہے اپنے مرگھٹ کے پاس جو ہے یا قبر میں دفن کیا گیا تو قبر کے پاس ہوتی ہیں، لیکن اب جو ہے وہ روحیں مقید ہوتی ہے، قید ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ روح جس کی بدن سے نکل گئی تو بالکل آزادی، وہ ایک آزادی پرندے والی تو آزادی ہے کہ جسم سے نکلی، لیکن اب ایسا نہیں کہ اس کو بہت سارے اختیار مل گیا، اور جب جسم سے روح نکلی نا تو وہ اب کسی اور جسم میں داخل نہیں ہو سکتی، چاہے زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو۔ اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، اسلام کا عقیدہ نہیں ہے لیکن دوسروں کا جو عقیدہ ہے کہ بھائی روح جو ہے نا کسی اور کے جسم میں داخل ہو سکتی ہے یا کسی جانور کے جسم میں داخل ہو سکتی ہے، پرندے کے جسم میں داخل ہو سکتی ہے، تو اس کے جسم میں اس کی اپنی روح ہے جب تک وہ زندہ ہے، اور جب وہ انتقال کر گیا تو وہ اس کا جسم بے جان ہو گیا، اب کوئی دوسرا اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ جنوں کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے حلول کرنے کی، ان کو یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھار کسی کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں یا کسی دیوار کے اندر، کسی پتھر کے اندر، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے۔ تو اب جن جو ہے یہ جو حاضری وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے نا تو وہ جن ہی ہوتا ہے، اور وہ جن کسی عورت کے بدن میں داخل ہو کر یا کسی مرد کے بدن میں، بچے کے بدن میں داخل ہو کر پھر ان کو جس طرح سے آج انسان ہے، یہ انسان کو مجمع جمع کرنے میں مزہ آتا ہے، لوگوں کو باتیں سنانا، اپنی تعریف کروانا، خوش ہونا کہ بھائی مجمع جمع ہو رہا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، تو اسی طرح جنات کا بھی بعض معاملہ ہوتا ہے، اور وہ کسی کے اوپر جب سوار ہوتے ہیں، کسی کے اوپر آ جاتے ہیں تو وہ جھوٹی جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ ہیں، ہم جو ہے غوث پاک ہیں، ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، ہمارا فلاں جگہ مزار ہے، اور پھر اب لوگوں کو وظیفے بتا رہے ہیں، تو وظیفے کے لیے تو آج ہر کوئی جو ہے دوڑنے لگتا ہے کہ بھائی یہ کرے، تو یہ روح کسی اور کی۔ اچھا بعض لوگ یہ بھی ڈراتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوئے تھے، لوگ مر گئے تھے، تو ان کی روحیں وہاں بھٹک رہی ہے، اور اگر کوئی وہاں سے گزرتا ہے نا تو وہ روح جو ہے نا وہ انتقام لیتی ہے، وہ اس کو مار دیتی ہے، یا پھر کسی گھر میں گھر بند تھا کافی تو بھائی یہاں کوئی بدروح ہے، اس طرح کا معاملات۔ تو اگرچہ کسی کا ایسا انتقال ہوا ہو یا کسی کو ظلماً جو ہے مارا بھی گیا ہو، لیکن اس کی روح جو ہے ہو سکتا ہے اگر وہاں موجود بھی ہو، لیکن وہ روحیں جو ہے نا کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، وہ روحیں اپنی جگہ ہوں گی، بلکہ زندہ اور مردہ جو جس کا انتقال ہو گیا وہ بھی، اور جو ایک عام انسان ہے وہ بھی جب رات کو سوتا ہے نا تو اس کی روح بھی نکل کر جو انتقال شدہ اس کے جو دوست ہیں، دیگر مسلمان ہیں، ان سے روحیں ملاقات کرتی ہے، اور پھر ملاقات کے بعد جس کی زندگی ہوتی ہے اس کی روح واپس اس کے بدن میں آتی ہے، اور جس کا انتقال ہو گیا وہ بھی واپس آنا چاہتی ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو بعض لوگ یہ رکھتے ہیں کہ بھائی ایک بار کوئی پیدا ہوا اور اس کے اعمال اچھے رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آئندہ جو ہے نا وہ کسی جانور کی شکل میں پیدا ہوگا، روح اس کو پھر سے ملے گی، زندگی پھر سے ملے گی، بار بار جنم یا 7 جنم یا اس طرح سے بدن میں مطلب بار بار روح کا داخل ہونا، تو اس کو آواگون یا تناسخ جو کہا جاتا ہے، یہ عقیدہ غیر اسلامی ہے، اور ایسا عقیدہ اسلام کے مطلب منافی ہے۔ کوئی مسلمان اگر ایسا عقیدہ رکھے گا، پاسبل اس کو مانے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو ایک ہی زندگی ملی، اب ذرا یہ سوچیں نا اگر یہ کئی طرح کی زندگی ہوتی تو مطلب کیا ہوتا، پھر مانا کس پہ جاتا، حساب کتاب کس پہ؟ ایک شخص بار بار دنیا میں پیدا ہو رہا ہے، کبھی اس نے برے اعمال کیے، کبھی اچھے اعمال، زندگی میں ایک ہی بار امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، ایک ہی بار جانچ ہونی ہے، ایک ہی بار اس کو مطلب، اور آگے تو معاملہ جیسے آگے ذکر آیا کہ جیسے ہی موت سے پہلے ہی وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو اب اس کا جو ایمان نہیں لایا اس کا ایمان بھی معتبر نہیں ہوتا، تو ایسا تو جو بھی دیکھ لے گا آئندہ تو وہ بالکل
تیار رہے گا کہ آئندہ تو جب میں جاؤں گا دنیا میں تو مجھے تو ایمان تو قبول ہی کرنا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ ایک ہی بار ہم پیدا ہوئے ہیں اور انتقال کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے نہیں ملے گا. کسی روح کو بھی کسی بدن میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا. اللہ پاک ہمیں اسلامی نظریات کے مطابق ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کئی لوگوں کا کانسیپٹ ہے, اور یہ جو چیزیں ہیں نا کہ 7 جنم اور جناب والا جسم روح کا اس طرح کے معاملات, یہ لوگوں نے جو ہے وہ فلموں سے اس طرح کی چیزیں سیکھی ہیں, اور اس طرح کے جو سیریل دیکھتے ہیں اور اس طرح کی ناجائز اور اس طرح کی جو معاملات آج کل ٹی وی چینل پر دکھائے جا رہے ہیں. تو صحیح معلومات کے لیے FGN چینل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ ایک چیز کا خطرہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو انہی کی طرح باتیں, انہی کی طرح عقیدے غلط جو ہے وہ آدمی چیک بھی نہیں کرتا ہے, اپنے علماء سے پوچھتا بھی نہیں کہ یہ باتیں لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی انتقال کر جاتا ہے نا, تو اس کے گھر میں اگر کوئی سمجھ لیجئے تتلی آئی اڑتی ہوئی, اور وہ بعض اوقات جو ہے نا وہ نام لیا جا رہا ہے تو وہ آ رہی ہے بیٹھ رہی ہے, یعنی ایک ذہن دینے کی کوشش جناتوں کی طرف سے یا دیگر اور بھی وہ اس کی طرف سے ہوتی ہے کہ بندہ جو اس میں جو کمزور عقیدے والے ہیں نا وہ ہمیشہ خطرے میں ہے. اپنے عقیدے پر, اسلام پر اور ساری چیزوں پر جو ہے نا بالکل ثابت قدم رہنا چاہیے کہ بھائی یہ نہیں بتایا گیا تو نہیں, کوئی نہیں آ سکتا. یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی جیسے آپ کے والد صاحب تھے, ان کا ہم شکل یا ان سے مطلب تھوڑا ملتا جلتا کوئی بندہ کسی اور جگہ مر گیا تو بولتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا دوسرا جنم ہوا ہے. اور وہی انتقال بھی کسی کا ہوتا ہے, پھر گھر میں کسی بچے کی ولادت ہو رہی ہے نا تو بولے اب یہ جو ہے وہ والد تو چلے گئے, اب یہ دوسرا ان کا جنم جو ہوا ہے واپس آئے ہیں تو واپس کوئی نہیں, بس صحیح جو ایسا جانے نہیں. والوں کے لیے اسلامی دعا جو کرنی نظریات ہیں چاہیے. ہمیں اس کے مطابق رہنا ہے. اللہ ہم سب کے ایمان کی, عقیدے کی حفاظت فرمائے. تو علماء اہل سنت سے, دعوت اسلامی سے مربوط رہیں. FGN چینل آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. آپ FGN چینل کے ساتھ وابستہ رہیں, انشاءاللہ بہت برکتیں نصیب ہوں گی. روح کے حوالے سے بہت ساری معلومات دینے کی کوشش کی اور بہت ساری تو باقی ہے, چونکہ وقت اب اجازت نہیں ہے ہمزاد وغیرہ دے کا رہا ہے. مسئلہ ہے اس کی تو انشاءاللہ پھر کبھی عرض کریں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, دل ہمارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, دل ہمارے سلام کہتے ہیں. جب محمد کا نام آتا ہے, رحمتوں کا پیام لاتا ہے. جب محمد کا نام آتا ہے, رحمتوں کا پیام لاتا ہے. لب ہمارے درود پڑھتے ہیں, دل ہمارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, دل ہمارے سلام کہتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے رب کریم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما, دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں ہم سب کو نصیب فرما یا ارحم الراحمین. پروردگار عالم, جہاں کہیں تیرے بندے تیری بندیاں بیماریوں میں, پریشانیوں میں, تکلیفوں میں, تنگیوں میں, ٹینشنوں میں گرفتار ہیں, یا اللہ سب پر فضل, سب پر کرم فرما, سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کرتے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ, لب پہ ہو میرے ذکر